اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے قل یا ایھا الکافرون، جس کی ترجمہ اور تفسیر ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس سورہ کی بڑی فضیلت احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں فجر اور مغرب کی سنتوں میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی رات کے وقت اس سورہ کو پڑھنے کی تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سورہ شرک سے تردید ہے، شرک سے برات ہے، یعنی شرک سے چھٹکارا ہے۔ اس سورہ کے ترجمہ اور تفسیر دیکھنے سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ مکہ میں یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے بڑے بڑے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ہمارے دین پر سوال کرتے ہیں اور ہم آپ کے دین سے ہم کو اعتراض ہے، جس کی بنا پر اس کا ایک حل نکالا جائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ 1 سال ہمارے معبود کی عبادت کیجئے اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صاف صاف یہ بات پوری دنیا میں بتا دی ہے کہ اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی پرستش کرتا ہے اور ساتھ میں کسی اور کی کرتا ہے تو وہ ہرگز وحدانیت نہیں ہے، وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ وقت کے لیے اللہ کی عبادت کریں، کچھ وقت کے لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شرک کر لے، یا اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے، بالکل نہیں۔ اسلام میں ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آیتوں کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے۔ چلیے ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں پرستش کروں گا اس کی جس کی تم نے پرستش کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں پرستش کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر یہ بات بتلا دی ہے کہ اسلام میں کسی چیز کی ملاوٹ کی یا شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بالکل نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں ایک مکمل صورت کی شکل میں واضح طور پہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرک جیسی بری چیز سے بچائے رکھے اور ہمارے عقیدوں کو اور ہمارے ایمان کو بالکل صحیح راستے پر رکھے، جو اللہ کے راستے پر ہو، جو صراط مستقیم ہو اور جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ آمین ثم آمین۔